اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو تابع کر دیا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی ہوتی اور اس کی شام کی منزل 1 مہینے کی۔ وَأَصَلَّا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے ایسے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے پھرے تو ہم اس کو آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، وہ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، عمارتیں اور تصویریں اور حوض جیسے لگن اور جمی ہوئی دیگیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر گزاری کے ساتھ عمل کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو کسی چیز نے ان کو اس کے مرنے کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے نے جو اس کے عصا کو کھاتا تھا۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، پس جب وہ گر پڑا تب جنات پر کھلا کہ اگر وہ غیب کو جانتے تو اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے، یہ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ریاض و تفسیر میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام میں آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی 1 منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح دوپہر سے رات تک 1 مہینے جتنی مسافت طے ہو جاتی۔ اس طرح 1 دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہو جاتی تھی۔ لمبا چوڑا تختہ تھا، اس کے بارے میں میری کتاب بکھرے موتی میں کسی جلد میں لکھ چکا ہوں کہ کتنی سیٹوں والا تھا، وہاں دیکھ لیا جائے، مجھے خود یاد نہیں ہے کہ کون سی جلد میں لکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو وہ اپنا عصا ٹیکے ہوئے تھے اور جنوں سے کوئی تعمیری کام کرا رہے تھے۔ موت کے فرشتے نے آپ کی روح قبض کر لی مگر آپ کا یہ بے جان جسم عصا کے سہارے بدستور قائم رہا۔ جنات یہ سمجھ کر اپنے کام میں لگے رہے کہ آپ ان کے قریب موجود ہیں اور نگرانی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عصا میں دیمک لگ گئی، 1 عرصے کے بعد دیمک نے عصا کو کھوکھلا کر دیا تو آپ کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ یہ واقعہ اس صورت میں غالباً اس لیے پیش آیا تاکہ لوگوں کے اس غلط عقیدہ کی عملی تردید ہو جائے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ دوسری ایک بات کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جنات جو ہے اگر سلیمان علیہ السلام کی بات نہ مانتے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں
آگ کی لکڑی تھی، آگ کا سوٹا ہوتا تھا. جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، نہ مانتا، تو فرشتہ وہ لکڑی، وہ سوٹا اسے مارتا، جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا. فتح القدیر میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی ہدایت دے اور اللہ جناتوں کو بھی ہدایت دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.